ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوری سفلی عملیات میں میں عامل ابو سبحان آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں سارے بہن بھائی خیریت سے ہوں گے، خوش خرم ہوں گے۔ دوستو، آج آپ کے سامنے میں ایک نوری پری کا عمل پیش کرنے لگا ہوں۔ بعض مرتبہ جو ہے لوگ 21 دن کا 40 دن کا چلہ نہیں کر پاتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کوئی مختصر عمل ہم کو مل جائے تاکہ ہم بھی اپنی دیرینہ خواہش کو پورا کر سکے۔ تو آج ایک ایسا ہی عمل آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نوری پری کا یہ عمل ہے اور صرف 15 منٹ میں پری کی حاضری کر سکتے ہیں آپ حضرات۔ تو مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل نوری سفلی عملیات کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر آل کو سلیکٹ کر لیں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ سب سے پہلے حاصل کر سکے اور فائدہ اٹھا سکیں، اور دوسروں کو بھی ہماری ویڈیو شیئر کرتے رہا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہو تو آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں۔ تو دوستو، آپ کو میں اب عمل کی ترکیب کی طرف لے چلتا ہوں کہ آپ کو نوری پری کی تسخیر کرنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ تو دوستو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جمعرات کا یا پیر کے دن کا انتخاب کرنا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ اس کے بعد آپ عمل کی تیاری کے لیے تیار رہیں۔ ایک سفید لباس آپ نے اپنا تیار کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ وہ نیا لباس ہو، اگر بالکل نیا نہ ہو تو 2-4 مرتبہ کا پہنا ہوا بھی چلے گا، کام کرے گا انشاءاللہ۔ تو نیا لباس لیں سفید رنگ کا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے اچھی خوشبو کا ایک عطر لیں اور اس کو اپنے کپڑوں پر لگائیں، ٹھیک ہے۔ اور عطر لگانے کے بعد اپنی عمل کی جگہ پر پہنچ جائیں، اور عمل کی جگہ پر پہنچنے کے بعد آپ نے ایک حصار لگانا ہے۔ عمل کی جو جگہ ہو وہ تنہائی کی ہو، یکسوئی کی ہو، کوئی پریشانی اس میں نہ ہو، کوئی جو ہے ڈسٹرب کرنے والا بندہ آپ کے سامنے موجود نہ ہو جس کی وجہ سے ذہن منتشر ہو۔ ذہن منتشر نہیں ہونا چاہیے۔ جتنا ذہنی جماؤ ہوگا، دماغی جماؤ ہوگا، اتنا ہی آپ کامیابی کی طرف گامزن ہوں گے انشاءاللہ۔ تو تنہائی کی جگہ ہو، آپ اپنی جائے عمل پر پہنچ جائیں، اور جب پہنچ جائیں تو آپ نے سب سے پہلے اپنا حصار کرنا ہے۔ حصار کے لیے آپ 7 مرتبہ 11 مرتبہ یا 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں، یا 21 مرتبہ پڑھ لیں۔ اور 41 مرتبہ 21 پڑھنے میں کافی وقت لگتا ہے، اگر آپ 11 مرتبہ پڑھیں گے تو بہتر ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ دائرے والا حصار بھی لگا لیں گے تو مزید آپ کو بہتری نظر آئے گی۔ دائرے والا حصار کے لیے بھی اگر آپ نے حصار پہلے سے کوئی کر رکھا ہے تو اس کا حصار کریں، ورنہ ہمارے چینل پر حصار کے 2-3 عمل موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو، اب اس کے بعد آپ نے ایسا کرنا ہے، حصار لگانے کے بعد آپ نے بالکل حصار کے بیچوں بیچ بیٹھ جانا ہے۔ قبلِ رخ آپ نے اپنا بیٹھنا ہے، قبلے کی طرف رخ کر کے آپ نے بیٹھنا ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے۔ اور جب آپ عمل شروع کریں گے تو آپ نے سب سے پہلے کہنا ہے کہ نوری پری حاضر ہو، اے نوری پری حاضر ہو، اے نوری پری حاضر ہو۔ یہ کہہ کر آپ نے پھر جو ہے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے، اور 21 مرتبہ آپ نے سورہ جن جو 29ویں پارے میں آدھے پارے سے شروع ہوتی ہے وہ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ 21 مرتبہ آپ نے سورہ جن پڑھنی ہے، پھر آخر میں آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے کہنا ہے اے نوری پری حاضر ہو، اے نوری پری حاضر ہو، اے نوری پری حاضر ہو۔ تو انشاءاللہ جیسے ہی آپ اس کی تعداد کو مکمل کر کے کہیں گے اے نوری پری حاضر ہو، تو وہ ضرور حاضر ہوگی اور انشاءاللہ فوراً حاضر ہوگی۔ پھر اس کے بعد آپ اس سے سلام کریں، کلام کریں، اور اس کو اپنے تابع بنانے کے لیے بات کریں کہ وہ آپ کے تابع داری کرے، آپ کی بات مانے، آپ کا حکم مانے، اور آپ کا ہر جائز کام کرے۔ آپ دوستو، اس کے ساتھ آپ نے کسی بھی قسم کی بدفعلی کے بارے میں نہیں سوچنا۔ یہ بہت ہی نیک اور نوری پری ہے، یہ کسی بھی قسم کا غلط کام بالکل نہیں کرے گی، جائز ہی کام آپ نے لینا ہے۔ پھر اس کے بعد
آپ اسے قول و قرار کر لیں، دوبارہ آنے کی نشانی معلوم کر لیں، اور پھر وہ آپ کو جب دوبارہ آنے کی نشانی بتا دے یا کوئی چیز عطا کر دے، مثلاً کوئی پر یا کوئی انگوٹھی یا کوئی اور دوسری چیز اس قسم کی، تو جب آپ کو نشانی مل جائے تو اس کو پھر آپ رخصت کر دیں سلام کر کے، اور اس سے یہ ضرور بات کر لیں کہ جب بھی میں آپ کو بلاؤں آپ حاضر ہو جایا کریں، آپ کو میرے پاس نہیں رہنا، بلکہ جب میں بلاؤں تبھی حاضر ہونا، باقی آپ آزاد ہیں، کچھ بھی کر سکتی ہیں، لیکن جب میں بلاؤں تو آپ کو حاضر ہونا پڑے گا۔ یہ آپ اسے شرط رکھیں، وہ قبول کرے گی انشاءاللہ، پھر اس کو رخصت کر دے، اور پھر جب بھی آپ کو کوئی کام لینا ہو، کسی کے بارے میں جانکاری لینی ہو، کوئی مدد لینی ہو، تو اس کو حاضر کریں اس کے طریقے کے مطابق جو اس نے بتایا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ اپنا کام انشاءاللہ العزیز مکمل طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس کو لائک کر دیں، اور دوستوں میں اس کو خوب شیئر کریں، جتنا زیادہ آپ شیئر کریں گے اتنا ہی فائدہ ہے، بلکہ اجازت حاصل کرنے کے لیے کم سے کم 10 بندوں تک اس ویڈیو کو شیئر کرنا بہت ضروری ہے، آپ کو مجھ سے اجازت کی ضرورت پھر نہیں پڑے گی۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں، دوستوں میں بھی خوب شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ چینل ہمارا سبسکرائب ہو جائے اور لوگ زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تو دوستو، ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، شکریہ، جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔